ایک دور دراز سرسبز و شاداب سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت کی فضا ہمیشہ خوشیوں، روشنی اور امن سے بھری رہتی تھی۔ بلند و بالا محل، چمکتے ہوئے باغات اور نیلے آسمان کے نیچے بہتی ہوئی ندیاں اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتی تھیں۔ اس سلطنت کی سب سے قیمتی دولت اس کی شہزادی انورین تھی، جو نہ صرف خوبصورت بلکہ نہایت بہادر اور متجسس بھی تھی۔ نورین بچپن سے ہی عام شہزادیوں کی طرح نہیں تھی۔ جہاں دوسری شہزادیاں محل میں رہ کر آرام اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتی تھیں، وہیں نورین کو باہر کی دنیا، جنگلات، پہاڑوں اور انجان راستوں کی تلاش کا شوق تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کوئی نیا راز جاننے کی چمک ہوتی تھی۔ محل کے پیچھے ایک گھنا اور پراسرار جنگل تھا جسے سایوں کا جنگل کہا جاتا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں عجیب مخلوقات رہتی ہیں اور جو بھی اس جنگل میں داخل ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اسی وجہ سے بادشاہ نے سختی سے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی اس جنگل کے قریب نہ جائے۔ لیکن نورین کے دل میں اس جنگل کے لیے ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ اکثر محل کی کھڑکی سے اس جنگل کو دیکھتی اور سوچتی کہ آخر وہاں ایسا کیا ہے جو سب کو ڈراتا ہے۔ ایک رات جب چاندنی پوری شدت سے زمین پر پھیل رہی تھی اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، نورین کو ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ نورین، نورین، ہماری مدد کرو۔ وہ اچانک چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ادھر الفادیر دیکھا مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ چند لمحوں بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی، اس بار اور بھی واضح۔ جنگل میں آؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ نورین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا مگر اس کے اندر کا تجسس خوف پر غالب آ گیا۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے سے نکلی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ محل کی لمبی راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ پچھلے دروازے تک پہنچی جہاں سے جنگل کا راستہ شروع ہوتا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی اور درختوں کے سائے زمین پر خوفناک شکلیں بنا رہے تھے۔ نورین نے ایک گہری سانس لی اور ہمت کر کے جنگل میں قدم رکھ دیا۔ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہی ماحول بدل گیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی، صرف پتوں کی سرسراہٹ اور کہیں دور کسی پرندے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نورین آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی، اس کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھیں۔ اچانک اسے ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی جو درختوں کے درمیان چمک رہی تھی۔ وہ اس روشنی کی طرف بڑھی اور جیسے ہی قریب پہنچی اس نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ زمین پر ایک خوبصورت چمکتا ہوا پرندہ زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے پروں سے نیلی روشنی نکل رہی تھی مگر وہ کمزور اور بے بس لگ رہا تھا۔ نورین فوراً اس کے قریب گئی اور نرمی سے بولی، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کیا ہوا؟ پرندے نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور کمزور آواز میں کہا، آخر تم آ گئی، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ نورین حیران رہ گئی، تم بول سکتے ہو؟ پرندے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں عام پرندہ نہیں ہوں، میں اس جنگل کا محافظ ہوں اور ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ نورین کا دل زور سے دھڑکنے لگا، کیسی مصیبت؟ پرندے نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند کے گرد ہلکی سی سیاہ دھند چھانے لگی تھی۔ سایوں کا بادشاہ، وہ دوبارہ جاگ رہا ہے۔ یہ سن کر نورین کے چہرے پر حیرت اور خوف دونوں کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو یہ پوری دنیا کو اندھیرے میں ڈبو دے گا۔ نورین نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک آ گئی، تو پھر ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ پرندے نے کمزور آواز میں کہا، یہ اتنا آسان نہیں، تمہیں ایک خطرناک سفر پر جانا ہوگا۔ نورین نے بغیر ڈرے جواب دیا، میں تیار ہوں۔ پرندے نے اپنی مدھم ہوتی روشنی کے ساتھ کہا، یہ تو بس آغاز ہے، اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ اچانک جنگل میں تیز ہوا چلنے لگی، درخت ہلنے لگے اور دور کہیں ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا۔ نورین نے پیچھے موڑ کر دیکھا
اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔